اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے جیسا کہ ہماری سیریز چل رہی ہے قرآن کے موتی۔ قرآن کے موتی میں آج ہماری جو اس میں لیسن نمبر یا جز نمبر کہنا چاہیے 17 ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے آیت کریمہ کے اوپر۔ آیت کریمہ ہر رنج اور غم کا علاج ہے۔ آیت کریمہ جو کہ ہماری آج کے پارے کی آیت ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88، کہ اس میں ہر غم اور رنج کا علاج ہے۔ ٹھیک ہے، تو وزن نونی اور مچھلی والا اس ذہبا جب وہ چلا گیا مغاضباً غضبناک ہو کر، فظن تو اس نے سمجھ لیا اللہ نقدرہ کہ ہرگز نہیں ہم قادر ہوں گے علیہ اس پر، فنادا تو اس نے پکارا فی الظلمات اندھیروں میں اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی الہ برحق مگر تو ہی پاک ہے، تو بے شک تو پاک ہے، تو بے شک میں ہی ہوں میں ہی ظالموں میں سے۔ یعنی کہ ایک وہ اور مچھلی والے کو جب کہ وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، کہ کس کا ذکر ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا، جب وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور دعوت قبول نہ کی قوم نے، تو یہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ چلے گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس سورہ الانبیاء میں فرما رہے ہیں، اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے، یعنی کہ ہم ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا نا، اور وہ غصہ ہو کے چلے گئے تھے قوم سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس نے اندھیروں میں پکارا، کیونکہ وہ آگے پورا اپنے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح مچھلی کے پیٹ میں بند ہو گئے، اور وہاں اندھیرے تھے، وہاں 3 طرح کے اندھیرے تھے۔ تو اس میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے ساتھ ایمان والوں کو بھی بتا دیا کہ ایمان والوں، ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں، کس کو؟ جو اس طرح سے پکارے گا اس کو۔ ٹھیک ہے، تو فاستجبنا لہو، تو دعا قبول کر لی ہم نے، لہو اس کی، ونجیناہ اور نجات دی ہم نے اسے، من الغم غم سے، وکذالک اور اسی طرح، ننجی المؤمنین ہم نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو۔ یہ ہے آیت 88۔ پہلے میں نے جو 87 کا ترجمہ آپ کو لفظی ترجمہ بتایا تھا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے کہ اب آپ کو اس کے ترجمے سے بھی کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے، کہ یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ یہ قصہ اس مقام کے علاوہ سورہ صافات اور سورہ قلم میں بھی بیان کیا گیا۔ یہ بھی نوٹ کر لیں اپنے پاس، علمی بات ہے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک نینوی نامی بستی کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اور یہ سرزمین جو تھی موصل کی ایک بستی تھی۔ آپ نے انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی لوگوں کو، مگر انہوں نے قبول نہیں کی، انکار کرتے رہے، کفر کرتے رہے، اصرار کرتے رہے۔ تو یونس علیہ السلام کو غصہ آ گیا، ناراض ہو کر ان کے پاس سے چلے گئے، اور وعدہ کر گئے کہ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب دیکھیے وہ اللہ کے نبی تھے، انہیں اس بات کا اندازہ تھا، اور وہ دعوت دین دے رہے تھے، لیکن عوام جو تھی وہ دعوت دین لینے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ تو انہیں غصہ آیا، غضبناک ہوئے نا وہ، جیسا کہ آیت میں بھی فرمایا گیا کہ وہ غضبناک ہو کر چلا گیا۔ تو یہ وہ چلے گئے۔ اب جب ان لوگوں کو یہ بات ثابت ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ نبی جھوٹ نہیں بولا کرتے، تو وہ اس میں پھر بعد میں انہوں یہ پورا واقعہ پھر اس کے بعد پیش آیا کہ وہ اپنے چوپایوں کو لے کر اور اپنے بچوں کو لے کر اور اپنے بوڑھوں کو لے کر نکل پڑے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب میں آپ کو شارٹ اس میں بتاؤں کہ جب دعوت دین دی، یہ میں نے ابھی یہاں روک دیا، جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اپنے بچوں چوپایوں کو لے کر نکلے باہر، کیوں نکلے؟ اس کا پیچھے جو پس منظر ہے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں کہ یونس علیہ السلام نے دعوت دین دی، بستی والوں نے دین کو دعوت قبول نہیں کی، اور وہ ان کو بہت دکھ ہوا، اور وہ اپنے گھر سے نکل کر چلے گا اور کہہ گیا کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا۔
لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ نبی ضرور تھے، لیکن ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ یہ بستی چھوڑ کر چلے جائیے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ 3 دن بعد، جب ان پر مطلب ظاہر ہے یہ چیز واضح ہوئی کہ 3 دن بعد عذاب آنے والا ہے، تو وہ یہ سمجھ گئے کہ مجھے شاید یہاں سے نکل جانا چاہیے، جب میں تو پیغام دے دے کر تھک گیا ہوں اور یہ نہیں لے رہے، تو وہ چلے گا۔ جب وہ چلے جاتے ہیں، وہ کشتی ایک سمندر کنارے جاتے ہیں، وہاں ایک کشتی تیار کھڑی ہوتی ہے، مسافر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے ساتھ جا کر ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، تو وہ کشتی چل پڑتی ہے، آگے جا کے ڈگمگانے لگتی ہے اور لوگوں کو غرق ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی بوجھ زیادہ ہو گیا ہے، ان میں سے کسی ایک کو نکالنا ہوگا۔ تو اب بھائی کس کو نکالیں، بیچ سمندر میں جس کو بھی نکالیں گے موت ہے نا اس کی۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن اندازی کر لو کہ ایک آدمی کو جس کا بھی نام آ گیا قرآن اندازی میں، تو اس کو کشتی سے نکال دیں گے تاکہ بوجھ ہلکا ہو جائے اور باقیوں کی جان بچ جائے۔ تو پھر قرآن ڈالا گیا، تو پرچیاں ڈالیں، تو اس میں نکلا نام کس کا، یونس علیہ السلام کا۔ مگر لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جو کشتی کے مسافر تھے انہوں نے آپ کو کشتی سے نکال کے پانی میں پھینکنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ بڑے نیک آدمی ہیں، ان کو چھوڑو، ان کی وجہ سے تھوڑی نہ کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی ہماری کشتی میں ایسا کوئی بندہ بیٹھ گیا ہے کہ جس نے کوئی ایسا گناہ کر دیا ہے یا کچھ ہو گیا کہ اور کشتی ڈوب رہی ہے، اب ایک کو تو نکالنا پڑے گا۔ انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر آپ ہی کا نام نکلا۔ اب جب تیسری بار قرآن اندازی کی تو پھر آپ کا نام نکلا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ان کے دل میں ڈالا کہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 141 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ وہ قرے میں شریک ہوئے تو ہارنے والوں میں سے ہو گئے، تیسری دفعہ پھر بھی۔ تو قرآن ان کے نام کا نکلا۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے فوراً یہ کہا اور کہ نہیں، اب یہ مجھے لگتا ہے کہ میرے مالک کی طرف سے ہے۔ اب انہوں نے فوراً خود ہی پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بحر اخضر سے ایک مچھلی کو بھیجا، بحر اخضر سے، یاد رکھیے، نوٹ کیجیے گا نام، علمی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بحر اخضر سے ایک مچھلی کو بھیجا جو دریاؤں کے پانیوں کو پھاڑتی ہوئی پہنچی، اور اس نے اس وقت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پانی میں چھلانگ لگائی، مچھلی نے فوراً انہیں نگل لیا، اور یونس علیہ السلام کو نگلنے کے بعد وہ مچھلی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ تو اللہ نے اس مچھلی کی طرف وحی نازل فرما دی۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے میرے رب کی شان کہ وہ چاہے تو مچھلی پر بھی وحی نازل کر سکتا ہے۔ کیا وحی نازل کی؟ کہ تو نے یونس کے گوشت کو کھانا نہیں ہے، اور نہ ہی تو نے اس کی ہڈی کو نقصان پہنچانا ہے، بالکل، یعنی تیرے دانت اس کے جسم کو کوئی بھی تکلیف نہ دیں، کیونکہ یونس تیرے رزق کے لیے نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو چیز رزق ہے صرف وہی کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا مچھلی کو کہ میں نے اسے تیرے پیٹ کا بھوک کی آگ بجھانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ یہ تیرا جو پیٹ ہے محض قید خانہ ہے اس کے لیے۔ تو پھر جو دیگر آیات ہیں آگے، الصافات کی آیت نمبر 139 ہے، 142 ہے، نمبر نوٹ کیا کریں اور دیکھا کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں اور اچھی سے کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آگے صفات کی 139 سے لے کر 142 تک بتا رہی ہوں کہ بلا شبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر وہ قرے میں شریک ہوا، ہارنے والوں میں سے ہو گیا، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا، اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا۔ اللہ اکبر، کیوں مستحق ملامت تھا؟ کیونکہ اللہ نے صرف یہ بتایا تھا کہ 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، اللہ نے ابھی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بستی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو وہ یہ سمجھے کہ لوگ تو دین قبول نہیں کر رہے، اب تو عذاب ہی آیا چاہتا ہے، اب تو یہ بستی شاید صفاستی سے مٹے گی، اب مجھے چلے جانا چاہیے، تو وہ چلے گئے تھے۔ اس لیے وہ مستحق ملامت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہیں کہا، اور پھر مچھلی کو حکم دے دیا کہ یہ تیرا جو پیٹ ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز دیکھیے، کیا خوبصورت انداز ہے میرے رب کا۔ یونس علیہ السلام کا قصہ کتنے حسین طریقے سے بیان کیا، اور ویسے اس یونس علیہ السلام جو ہے اسے مطلب پکارا گیا، نام لیا گیا وَذَنُّونَ، وَذَنُّونَ یعنی مچھلی، ذنون سے مراد کیا ہے؟ یونس علیہ السلام ذنون ہے، یعنی مچھلی کی پیٹ میں گئے نا، اس وجہ سے نون مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ مچھلی نے انہیں اللہ کے حکم سے نگل لیا تھا، اس لیے اللہ نے اس لقب کے ساتھ ان کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ یعنی ہمارے بندے اور ہمارے رسول ذوالنون یعنی یونس کو خوبصورت ذکر اور اچھی تعریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی حکمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے خود گواہی دی کہ وہ میرے بندے رسول اور یہ سب ہیں، تو پھر انہوں نے ان کا پیار کا نام بھی لیا اللہ تعالیٰ نے. تو آپ دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے، آپ یہاں پر سمجھنے کی ایک چیز ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو منع کر دیا کہ یہ تمہارا رزق نہیں ہے. تو یعنی کہ ہر وہ چیز جو دوسرے اپنے رزق کو لیتی ہے، کھاتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے اس کا رزق ہوتا ہے. یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کامل الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کو پکارا. اچھا، جب جاتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں تو منظر کیا ہے مچھلی کے پیٹ کا؟ اب یہ رات کا منظر تھا، پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے، اور رات کے اندھیرے کو ذہن میں لائیے کہ رات کا گھوپ اندھیرا سمندر پر، جب وہ سمندر پہ کشتی میں تھے اس وقت بھی، اور رات کا گھوپ اندھیرا، اور پھر دوسرا کیا ہے؟ سمندر کا گھوپ اندھیرا. کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر سورج چمک بھی رہا ہو تب بھی پانی سے روشنی نہیں گزرتی. آپ پانی میں سر نیچے کر کے دیکھیں، نیچے اندھیرا ہوتا ہے، اور پھر جب ایک تو رات کا اندھیرا اور پھر سمندر کا، نیچے وہ تہوں میں چلی گئی نا مچھلی، اتنا گھوپ اندھیرا، اور پھر جب مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ میں لے گئی، نگل لیا، تو پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اللہ اکبر، کتنا اندھیرا رہا ہوگا. یہاں پر اندھیروں سے مراد یہ جو پھر ظلماتی کا لفظ آیا نا کہ اتنے اندھیرے، 3 اندھیروں کا ذکر آیا ہے. یہ وہ 3 اندھیرے تھے کہ جس میں یونس علیہ السلام موجود تھے. اور ایسے میں پھر انہوں نے کیا کیا، بہت سمجھنے کی چیز ہے اور بہت عمل میں لانے والی چیز ہے کہ اتنے گھوپ اندھیروں میں پھنس گئے. رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اب وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا میرے رب کے سوا، کچھ نہیں کر سکتے وہاں. اللہ تعالیٰ، یونس علیہ السلام نے پھر اللہ کی کامل الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کو پکارا. اللہ کی ذات ہر نقص، ہر عیب، ہر آفت سے پاک ہے، اور اپنے ظلم کا اور اپنے جرم کا انہوں نے اعتراف کر لیا. انی کنت من الظالمین، اپنے آپ کو ظالم قرار دیا. اور ظلم کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ظلم، اور انسان کا اپنے اور لوگوں کے درمیان ظلم. نمبر 3، انسان کا اپنے اور نفس کے درمیان ظلم. تو آپ یہ دیکھیے کہ پہلا یہ میں اس میں ایڈ کرتی جاؤں کہ انسان اور اللہ کے درمیان جو ظلم ہے نا، جو حقوق اللہ پوری نہیں ہوتے، اور انسان کا اپنے اور لوگوں کے درمیان ظلم جو ہے، جو دوسروں کے حقوق پورے نہیں ہوتے. اور انسان کا اپنے اور اپنے نفس کے درمیان ظلم یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں نا جب اللہ کے کہنے نہیں مانتے. کیونکہ پھر ظاہر ہم یہ بھول جاتے ہیں نا کہ جب ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کے لیے جہنم ہے، کی سزا جہنم ہے. تو یہ پھر ہم اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اضافی ایک بات بتائی ہے. تو آگے میں چلتی ہوں اپنی آیت پر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَا مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، تو ہم نے اسے غم سے نجات دی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا بھی قبول کی میں نے اور غم سے نجات بھی دی. اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. یہاں مومنوں کو ایمان لانے اور اس پر ثابت قدم رہنے اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ پہلے مومنوں کو اسی کے ذریعے سے نجات ملی نا. یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بے شک تو پاک ہے، بے شک تو ہی پاک ہے. اللہ کی لا الہ کا ذکر کیا کہ اللہ تیرے سوا تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، پھر اللہ کی پاکی کا ذکر کیا، اور پھر اپنے ظلم ہونے کا ذکر کیا کہ میں ہی ظالم ہوں، جو بھی ہوا گناہ مجھ سے ہوا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نجات دی. اور یہ ہر مومن کے لیے، پھر آگے ہم نے جو آیت سلیکٹ کی ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہر مومن کے لیے وعدہ ہے، خوشخبری ہے کہ جو بھی کوئی، نوٹ کیجئے کہ کوئی مسلمان اگر کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، تو یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہو، ایمان لانے کی وجہ سے اس کو اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ، اگر وہ یہ دعا مانگے اور پھر اپنی مصیبت کا ذکر اللہ سے کرے تو اس کا ایمان سلامت ہو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو اس تکلیف سے نجات دیں گے اور اس تکلیف کو دور کر دیں گے اور اس کی تکلیف میں کمی کر دیں گے. کیسے؟ جیسا کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. کہ آپ دیکھیے کہ اتنے گھوپ اندھیروں میں، اتنی گہرائی میں، سمندر کے پیٹ میں، اس کے مچھلی کے پیٹ میں، وہاں سے کون نکال سکتا تھا بھلا؟ کون نکال سکتا تھا؟ تو وہاں سے اللہ نے نکالا، اور پھر اللہ نے
آپ قرآن کی سچائی دیکھیے کہ اللہ نے وہاں سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا. ظاہر ہے قرآن تو ہمارے نبی پر اترا ہے نا، تو یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ تاکہ آپ کو، مجھے اور رہتی دنیا تک کے سارے مومن مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلے کہ جب کوئی بھی مشکل ہو. یہ 3 اندھیروں کا ذکر بھی اس میں اس لیے کہ اندھیرے جو ہے نا وہ ظلمت ہے، اندھیرے یعنی غم کا اندھیرا بھی ہو سکتا ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم غم میں پھنس گئے، ہم ڈپریشن میں، ہم ٹینشن میں، ہماری یہ مسئلے وہ مسئلے. تو یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا کہ اتنی بڑی مشکل میں پھنسے جہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں تھا، لیکن جب اللہ کو اس طریقے سے پکارا تو یہ سبق ہے مومنوں کے لیے. اور اسی میں پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے بھی اس تسبیح کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس تحلیل اور تسبیح کی بدولت غموں سے نجات دیتے ہیں. تحلیل لا الہ الا اللہ دیکھیے، اور تسبیح، تحلیل و تسبیح ہر غم کو یہ دونوں دور کر دیتے ہیں. اس سے یہ پورا واقعہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ساری تکالیف اور ساری پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں. جو شخص اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اس دعا کو سختیوں میں، پریشانیوں میں پڑھے، اور خوشحالی میں بھی اس کو اپنا پڑھنے کا عادی ہو، خوشحالی میں بھی اس کو پڑھتا رہے، اس وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ جو اللہ نے مومنوں کے ساتھ کیا ہے اور اس دعا کو پڑھنے والے کی قبولیت ہوگی. جیسے کہ یونس علیہ السلام، اور پڑھنے والے کو قبولیت میں یونس علیہ السلام کے ساتھ ملا دیں گے. اللہ اکبر. جیسے ان کو نجات ملی ایسے ہی مومن کو نجات ملے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 88 میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ جب ہم نے انہیں ان کی دعا بھی قبول کی، ہم نے انہیں غم سے بھی نجات دی، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا نا، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، یعنی اوروں کو بھی دیتے ہیں، یونس کے علاوہ بھی دیتے ہیں، اگر کوئی پکارے تو صحیح. تو یونس علیہ السلام کی فضیلت بھی دیکھیے یہاں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس سے بہتر ہوں. تو آپ کو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری سے یہ روایت ہے، تو یہ ان کی فضیلت ہے. تو کیونکہ ہمارے نبی نے کہا نا کہ ان سے بہتر نہیں ہے کوئی بھی، تو مطلب کوئی دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا، کسی شخص کے لیے کہنا جائز نہیں. تو یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے اس سلسلے میں، جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالنون یونس علیہ السلام کی دعا، یعنی کہ ان کا نام ہے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ، اس تسبیح کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے، وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. اس سے پہلے آپ نوٹ کر لیں کہ یہ میں اپنے نبی کا فرمان بتا رہی ہوں کہ نبی نے بھی اس بات کو فرما دیا کہ جو کوئی اس دعا کے ساتھ مسلمان جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ان الفاظ کے ساتھ، تو اپنے رب سے دعا کرے تو وہ ضرور قبول ہوگی. ٹھیک ہے. دکھ درد والے، دکھ دور کرنے والے، دکھ درد سارے جتنے بھی ہیں ان ساروں کو دور کرنے والے کلمات ہیں. یہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں. یہ نوٹ کیجئے گا، آج ہر کوئی پریشان ہے، لوگ کہتے ہیں پریشانی ہے ہمیں، اس کا حل بتاؤ. تو میں آپ کو نبی کریم کی زبانی بتاتی ہوں کہ نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جو تم میں سے کسی آدمی کو دکھ اور پریشانی اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے. تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں، یعنی بتائیے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ کی تعریف ہے نا، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے نا، اللہ کی خدائی، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کوئی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی الہ ہے وہ ایک ہی، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اور پھر کیا ہے، تو پاک ہے. فوراً تعریف شروع ہو گئی، تو پاک ہے. اور پھر اپنے گناہ کا اقرار کہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا. تو نبی کریم نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ جو بھی پریشانی ہو تو آپ نے ان کلمات کے ساتھ، یونس علیہ السلام کے کلمات کے ساتھ دعا مانگنی ہے. اور مصیبت زدہ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے ان الفاظ کے ساتھ. اگر دعا مانگتے ہیں تو دعا
انشاءاللہ وہ تکلیف، اور ضرور یہ تبرانی سے ہے کہ تکلیف دور کرنے والی دعا، اس دعا کو دعا الکرب کہتے ہیں نا، تو اس کا نام اس لیے یہ دیا گیا کہ تکلیف دور کرنے والی یہ دعا ہے۔ اور جو اس میں ذکر ہے نا، یہ افضل ترین ذکر ہے، لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے۔ بندہ اس کو پریشانیوں اور غموں سے اس کو مطلب پڑھنے سے چھٹکارا ملتا ہے نا۔ تو یونس علیہ السلام کی دعا کو دعا کہنے کے دو درجے ہیں، کہ آپ یہ دیکھیے کہ دعا جو ہے اس میں پہلے جو ہے تعریف ہے، پھر دعا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ دعا درخواست پر مبنی ہے، پہلے تعریف کی گئی، پھر اس کے بعد اس میں اپنا جو ہے دعا طلب کی گئی۔ تو اس دعا کی گنتی جو ہے نا، یہ میں آپ کو واضح کر دوں، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو یہاں میں واضح کر دوں کہ گنتی جو ہے وہ متعین نہیں ہے۔ اس دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی محدود گنتی نہیں بھی متعین نہیں کی گئی۔ لوگ کہتے ہیں نا اتنی دفعہ کچھ بنا لیا ہے خود سے لوگوں نے، لیکن یہی لازم ہے کہ اس کی کوئی حد بندی مقرر نہ کی جائے، کیونکہ نبی کریم نے دیکھیں، نبی کریم کے ارشادات کو دیکھیں تو انہوں نے اس دعا کے ساتھ جو باتیں کی اس میں کوئی انہوں نے نہیں کہا کہ اس کو 1,00,000 دفعہ یا 1,15,00,000 دفعہ پڑھو تو ہی دعا قبول ہوگی، یا پھر جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اس طرح یہ دعا مانگی، وہاں اللہ تعالیٰ نے تعداد مینشن نہیں کی کہ یونس علیہ السلام نے اتنی دفعہ پڑھی یا اتنی دفعہ پڑھی۔ یہ لوگ خود اپنی مرضی سے تعداد مقرر کر لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد مقرر نہیں کی۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتے ہیں، نیت دیکھتے ہیں، اور کتنے دل سے اور کتنی چاہت سے اور کن حالات میں آپ نے اللہ کو ہی اپنا الہ مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے دعا مانگی، اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ گنتی کو نہیں دیکھتے کہ گنتی کتنی ہے، گنتی پوری ہوئی تو دعا قبول۔ اس طرح تو پھر سبھی بٹھا دیں لوگوں کو کہ بیٹھو ادھر گنتی پوری کرتے رہو۔ دعا اللہ تعالیٰ کا ایسی عبادت ہے نا، تو دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جب تک مچھلی والے کی دعا، جہاں تک مچھلی والے کی دعا کا تعلق ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے کمال کی پاکیزگی پائی جاتی ہے، اور اس میں بندے کا اپنے اوپر جو اس نے ظلم کیا اور پھر گناہ کا اقرار کر لیا، جو اس نے گناہ کیا اور پھر اقرار کر لیا، اور یہ مصیبت، پریشانی اور غم کے علاجوں میں سب سے مؤثر علاج ہے، اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تک پہنچنے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ دیکھیں انہوں نے یہ دعا مانگی، ڈائریکٹ اللہ نے قبول کی، ڈائریکٹ، یعنی تو اللہ تو ہر ایک کی دعائیں سنتے ہیں اور ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن یہ بات اور یہ واقعہ سنانے میں اور یہ دعا تک بتانے میں اور پھر مومنوں کے لیے خاص کر دینے میں وجہ کیا ہے کہ مومن ایسا کریں۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنے لوگ پریشان رہتے ہیں اور آئے دن پوچھتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں اس کے لیے کیا کروں، اور مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، انسان کو آزمائشیں ہوتی ہیں۔ یہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، جیسے یونس کے لیے وہ مچھلی کا پیٹ قید خانہ تھا۔ مومن یہاں پہ بہت خوشحالیوں کے ساتھ نہیں جیے گا، مومن تو جا کے خوشحالیوں کے ساتھ جنت میں جیے گا۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی جنت بن جائے، اس میں یہ سب بالکل پرفیکٹ ہو جائے۔ پرفیکٹ نہیں ہوتا، کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں، کچھ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ اس لیے ایک تو استغفار کی کثرت کرنا چاہیے، اور پھر کوئی آزمائش آ جائے یا کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے، اور اس طرح سے ان الفاظ کے ساتھ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے ساتھ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اور اس میں دیکھیے کہ دعا میں اللہ کی توحید کا اقرار، اور جب اقرار ہے نا تو توحید کا اقرار انسان کو اپنے رب کے آگے جھکا دیتا ہے، اور توحید کی اہمیت اور خالق کی عظمت کا احساس دلاتا ہے، اللہ کو ہر اس عیب سے پاک قرار دیتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ تو ہر یعنی اللہ تو پاک ہے، تو یہ جو لفظ سبحانہ کا ہے نا، یہ لفظ تسبیح سے لیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال اقوال میں ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اور اللہ ہر چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز بعید ہے جو اللہ کی قدر اور اس کے مرتبے اور اس کے مقام کے برابر نہیں، اور یہ کہ وہ دنیا میں تمام جہانوں سے برتر اور اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ کے لیے ہر قسم کا کمال ہے۔ اللہ سے ظلم کی نفی اور پھر ظلم کا اعتراف ہے نا اس دعا میں۔ تو یہ دعا بہت لطیف طریقے سے مانگی گئی ہے اور معافی کی درخواست کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی ذات پر اپنے ظلم کرنے کا ذکر کر دیا فوراً، یعنی غلطی ہو گئی فوراً اپنی غلطی کو مان لیا اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اور تو اب گناہوں کا اعتراف کرنا حاجات پوری کرنے کا سبب بنتا ہے۔
سب سے افضل دروازہ ہے یہ یاد رکھیے اور نوٹ کیجئے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا حاجات پوری کرنے کا سب سے افضل دروازہ ہے. بندے چاہتے ہیں نا کہ میری حاجاتیں پوری ہوں، تو گناہوں کا اقرار اپنے رب کے سامنے اسی دنیا میں کر لینا چاہیے، جیسا کہ یونس علیہ السلام نے کیا. ٹھیک ہے، بندے کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اقرار کرنا چاہیے اور اللہ سے درگزر اور معافی طلب کرنی چاہیے. اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے اور جو اس نے دنیا میں کی، اور یہ آرزوؤں اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کے ہاں سب سے بہتر اور افضل دروازہ ہے، یہ یاد رکھیے. اور یہاں توبہ کی ایک شرط کی دلیل بھی پائی جاتی ہے، کیا؟ کہ وہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کا اقرار کرنا ہے. جس نے اقرار کر لیا، دیکھیں گناہ گار بندہ اللہ کے حضور جب پیش ہوگا نا، تو وہاں بھی سارے گناہات میں لکھے ہوئے پکڑا دیے جائیں گے کہ مانو یہ کیا ہے تم نے، وہاں تو انکار نہیں کر سکے گا نا، تو وہاں تو ساری پبلک کے سامنے اقرار کرنا ہے. تو پھر بہتر یہ نہیں کہ یہیں اپنے گناہوں کو چن چن کر نکال دو، جیسا کہ میں آپ کو اکثر اپنے لیکچر میں بتاتی ہوں کہ جیسے آپ اپنی کیاری میں جب نئے پودے لگاتی ہو تو پرانے اور جھاڑ جھمکار جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ اچھے پودوں کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں، گھاس پھوس یہ وہ، تو آپ ان کو نکال دیتی ہو. تو اپنی زندگی سے بھی گناہوں کو اسی طرح یاد کر کر کے نکالنا ہے، اللہ کے آگے اقرار کر کر کے توبہ کرنی ہے، کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے. اور آج کی یہ جو دعا ہے، خاص طور پر پھر اس دعا کے الفاظ کو ساتھ میں اس کو مانگتے ہوئے، اللہ کی عظمت اور الہیت کا اقرار کرتے ہوئے اور اللہ کی پاکی کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے پھر معافی مانگنی ہے. کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ہی ہم نے بتایا ہے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، سب سے بہترین ذکر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افضل ذکر ہے. سچے دل سے لا الہ کہنے پر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے. اس دعا میں ہے نا، تو دیکھیں کہ اس دعا کے اندر بھی یہ الفاظ بھی شامل ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بہترین اور جامع دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے والا کلمہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اس کو ملے گی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا. تو مصائب سے بھی نجات دلانے والا کلمہ ہے یہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ جنت میں لے جانے والا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے. اس کلمے کی وجہ سے ہی انسان کو، جس نے ایک بار پڑھ لیا اور اپنے زبان سے یہ کلمہ ادا کر دیا، اس کلمے کی وجہ سے اس کو بھی آگ سے بالآخر نکال لیا جائے گا. مرنے والے کو خاص طور پر اس کی تلقین کرنی چاہیے، جو اگر کوئی قریب میں ہو. اور آپ یہ دیکھیں، یہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ مرنے والے کو تاکید کریں، کیونکہ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود پڑھیں، زور زور سے پڑھیں تاکہ اس کے کان میں جائے اور وہ بھی پڑھے. کہ حکم نہیں دینا چاہیے کہ آپ پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو بہکا دے، تکلیف میں ہو اور آگے سے وہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، تو پھر کفر پہ ہو جائے گا نا. اس لیے آپ نے اس کو، نبی کریم نے جیسا کہ فرمایا کہ مرنے والوں کو لا الہ کی تلقین کرو. تو اور پھر اس میں جو ہے نا لا الہ الا انت، آپ یہ دیکھیے کہ اس کلمے کی اہمیت میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ دعا کی اہمیت تو دیکھیے کہ الفاظ شروع کہاں سے ہو رہے ہیں. اور پھر سبحان کا جو ہے وہ تسبیح ہے، تو تسبیح سے تو تقدیر بدل جاتی ہے. تسبیح کا تو عظیم مقام ہے. اور تسبیح جو ہے، داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے. اور اس کے لیے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 79 میں اللہ نے فرما دیا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ تو يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اتنی پسند ہے اللہ کو تسبیح. تو تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جب ہم یہ والی دعا پڑھتے ہیں نا لا الہ، اس کے بعد ہم جب سبحانک آتے ہیں تو یہ تسبیح ہے. تو آپ یاد رکھیے کہ اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 41 میں فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا، بے شک اللہ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. یعنی آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا، وہ ساری مخلوقات، ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہے جو بے جان ہے، ساری کی ساری مخلوقات، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. زکریا علیہ السلام کا اپنی قوم کو تسبیح کا حکم دینے کا جو عمل ہے، اس کے بارے میں سورہ مریم کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا، فرما دیا، بتا دیا ہمیں کہ پہلے زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا نا کہ پہلے اور پچھلے پہر، یعنی صبح اور شام تسبیح کرو.
اس میں بڑی حکمت ہے کہ آپ ایک دعا کے اندر ہم کتنی چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کتنا اہم ہے، اور پھر تسبیح کتنی اہم ہے، اور پھر قرآن پاک میں متعدد مقام پر اللہ تعالیٰ نے تسبیح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور اس کے لیے بھی فرمایا نا کہ اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ بٹانے والا بنا دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا اپنے بھائی کے لیے، ہارون کو، جب اللہ نے انہیں اس کام کے لیے چنا تھا نا کہ تم فرعون کے دربار میں دعوت دین دو گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ بٹانے والا میرا مددگار بنا دے، ہارون کو جو میرا بھائی اور اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اب کہ اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا، اور تاکہ یہ ساری باتیں کی نا کہ تاکہ وہ میرے کام میں میرے مدد کرے اور ہم تیری تسبیح کریں۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ تسبیح کتنی اہم چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے اہم موقع پر اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی۔ تو اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت سے تسبیح کا وعدہ کیا ہے کہ ان کی دعا ان میں، اللہ کے الفاظ قرآن پاک کے، کہ ان کی دعا ان میں یہ ہوگی، کہاں پر؟ یعنی اللہ جنت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اہل جنت کے زبان پر یہ دعا ہوگی، ان کی دعا ان میں یہ ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس میں دعا ان باغات میں سلام ہوگی۔ یعنی جنت کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اہل جنت کی جو تسبیح ہوگی نا، وہ اللہ تسبیح ہوگی سبحانک پاک ہے تو، اور آپس میں کیا تسبیح ہوگی؟ سلام کریں گے ایک دوسرے کو بکثرت۔ تو اور فرشتے جو ہیں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں۔ تو کیونکہ آج ہماری دعا کا جو ہم سبحانک کو لے کے چل رہے ہیں نا، تو اس لیے میں تسبیح کی بارے میں بھی بتا رہی ہوں کہ دیکھیے کہ فرشتوں کی تسبیح جو ہے اس کے بارے میں سورہ شورى کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ فرشتے دعا کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہوں گے فرشتے دعا؟ فرشتے جو ہے تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کون سے لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کی بات مانتے ہیں، جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو تسبیح کے بہت سارے فائدے ہیں، یہاں پہ وقت کی قلت کے باعث میں جلدی مختصر بیان کروں گی، لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم سیر حاصل گفتگو پھر کسی اور کلاس میں ضرور کریں گے تسبیح کے فائدوں پر، کہ اللہ کے ہاں قربت اور فضیلت پانے کا آسان ترین راستہ جو ہے وہ تسبیح ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، یعنی تحلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو، تو وہ الفاظ جو ہیں وہ عرش کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، یہ میرے نبی نے فرمایا، اور ان کلمات کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، کیسی؟ جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ، اور وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی طرف سے اللہ کے ہاں یاد دلاتے کہ تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے ایسا کام ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب اور اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے، یہ بھی نبی کے الفاظ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ہم یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نبی کے فرمان کے مطابق یہ الفاظ عرش کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور مکھیوں کی طرح بنبناہٹ وہاں سنائی دیتی ہے۔ تو کیا آپ یہ سوچیں کیا مقام ہوگا اس شخص کا، کتنا فائدہ ہے کہ اللہ کے عرش کے گرد مکھیوں کی طرح یہ الفاظ چکر لگاتے ہیں، تو وہاں یاد دلاتے ہیں نا، پڑھنے والے کی یاد دلاتے ہیں نا، اور پڑھنے والا ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے اور مجھے اللہ محبت کی نظر سے دیکھے۔ تو جب اللہ نے یہ بتایا ہے، نبی نے یہ بتایا، یہ سنن ابن ماجہ سے ہے، تو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور تسبیح کے دوسرا فائدہ کیا ہے کہ دل کی تنگی اور سینے کی گھٹن کا علاج ہے۔ بہت سارے لوگ یہ والی شکایت کرتے ہیں، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ الحجر کی آیت نمبر 97 سے 99 تک کیا فرمایا؟ غور کیجئے، نوٹ کیجئے، سورہ الحجر آیت 97 to 99، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تیرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنا کچھ کہتے تھے نا، دشمن، اور دین قبول نہیں کرتے تھے اور ہرٹ کرتے تھے، تو ظاہر نبی کریم کا سینہ گھٹتا تھا نا، ہرٹ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تیرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ وہ کون؟ دشمن جو تھے۔ پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، پس اپنے رب کی
حمد کے ساتھ، یعنی اللہ کی حمد کر اور ساتھ تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ الحجر میں یہ بات کیوں واضح کی۔ آج ہمارے لیے یہ بات کس قدر قابل عمل ہے اور کس قدر بہترین نصیحت ہے کہ یہ جو شکایتیں نہیں سب کرتے ہیں کہ ہم بہت، ہماری طبیعت میں گھٹن ہے، ہماری طبیعت میں، ہم ڈپریشن میں ہیں، ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا، ہمیں رونا آتا رہتا ہے، ہمیں یہ ہمارا دل نہیں لگتا، دل اداس رہتا ہے، دل، اور پھر دوسروں کی طرف سے بھی لوگوں کو بڑا رہتا ہے کہ دوسرے مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھے دوسرے پریشان کرتے ہیں، مجھے دوسروں کی یہ بات ہرٹ کر گئی، وہ بات ہرٹ کر گئی، اس کا مجھے پریشانی ہے، اس کی مجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو طریقہ بتا دیا، ہم اس نبی کی امتی ہیں تو ہمیں وہ کرنا ہے نا۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ جب لوگوں کی طرف سے ہمارے نبی کو پریشانی تھی اور ان کے دل پریشان تھا، اداس تھا کہ میں کیا کروں، میں تو انہیں دین کا پیغام دے دے کے تھک گیا ہوں اور آگے سے یہ لوگ میرے اوپر ظلم کرنے پر اتر آئے ہیں، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم بھی مقابلہ کرو نا، تمہارے ساتھ بھی کچھ بندے ہیں، تم بھی لے کے جاؤ اور مقابلہ کرو، نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے، گھٹتا ہے، تمہیں فکر ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، تو کیا کرو؟ جو اپنے رب کی حمد کرو، ساتھ میں تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہ بہت قابل نصیحت بات ہے، اور ضرور نوٹ کریں کہ زندگی کی کوئی بھی ٹینشن ہو، کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، سورہ حجر کی اس آیت کے اوپر عمل کریں، حمد کریں، تسبیح کریں اور سجدہ کریں، یعنی نماز کی طرف چلے جائیں فوراً، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ تو اس سے یہاں پر یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ ایسا کرو یہاں تک کہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور تسبیح کا اگلا فائدہ کیا ہے کہ پریشانی، ڈر اور خوف دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رات سے خوف کھائے یا کوئی بھی پریشانی ہو یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے اس کو، یا دشمن کے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کال کو کثرت سے کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان اور بہترین طریقہ بتا دیا۔ تو تسبیح کرنے سے سونے کا پہاڑ آپ نے صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں، اور سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ۔ اور اگر آپ کو دشمن کا خوف ہے، کہ لوگوں کا خوف ہے، دشمن کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی نوعیت کا ہو سکتا ہے، کسی جگہ ہو سکتا ہے، عموماً لوگ شکایت دے رہے ہوتے ہیں مجھے فلاں سے خوف ہے، مجھے فلاں تنگ کرتا ہے، مجھے پڑوسی تنگ کرتے ہیں، تو اس کا بھی یہی حل ہے۔ اور جو اندھیروں سے ڈرتے ہیں، ویسے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے وہ گھٹن ہو جاتی ہے، انہیں رات ہوتی گھبراہٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی نبی کریم نے کہا ہے کہ آپ یہ سب کریں، ٹھیک ہے۔ تسبیح کرنا جو ہے بہترین صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چلیں پھر مل کر پڑھتے ہیں نا ایک دفعہ، سبحان اللہ، پڑھیے آپ لوگ بھی سب، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ آپ کی کتنے ماشاءاللہ صدقے ہو گئے۔ اور نیکی کا حکم دینا، اب یہ بات آپ نے اپنے گھروں میں لوگوں کو بتانی ہے، تو آپ جب حکم دیں گے نیکی کا تو یہ بھی ایک صدقہ ہوگا۔ اور اگر آپ روکیں گے کہ بیٹا بچوں کو کہ دیکھو یہ نہ کرو، یہ کر لو، تو آپ نے جو کام، آپ نے جو بات کہی، یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو سبحان اللہ کے ذریعے نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ مٹتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا ہم میں سے کوئی آدمی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے، سوال کیا نا۔ تو آپ نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1000 خطائیں مٹائی جاتی ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو عام دنوں کی بات ہے، اور جب رمضان جس میں 700 گنا بڑھ جاتا ہے اجر، تو آپ پھر ذرا سوچئے کہ سبحان اللہ کہنا کتنا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم سے روایت ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دوں کہ ظاہر نبی کریم اپنے زمانے میں جب صحابہ کرام سے اس طرح باتیں کیا کرتے تھے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوتے تھے، وہ اتنے نیک لوگ تھے کہ وہ اس وقت گناہ کبیرہ کے اندر ملوث نہیں تھے۔ چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ جو ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں کی توبہ بھی ضروری ہے ساتھ میں۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن متعدد مقامات پر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں کرنا کہ بڑے گناہ بھی کرتے جاؤ اور ساتھ میں سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ لو کہ میرے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، کہ توبہ ضروری ہے، چھوڑنے بھی پڑتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے بڑے گناہوں کے لیے۔ اور چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بیچ میں نمازوں کے بیچ کے جو گناہ ہوتے ہیں، اس طرح ساتھ کے ساتھ ہاتھ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں اگر بندہ اس کوشش میں لگا رہے۔ تو ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے۔ کون سی تسبیح ہے؟ 100 بار سبحان اللہ کہنا تو 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے۔ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں جا کے صدقہ کر دیے اور 100 بار سبحان اللہ کہہ دیا، یہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ وقت یاد رکھ لیں، نوٹ کریں، سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی صبح صادق کے ٹائم پہ اور شام کو خاص طور پر، یہ ایک اور یعنی کہ خاص موقع کے بارے میں ٹائم دیا گیا یہاں پہ۔ باقی یہ نہیں کہ صرف اسی ٹائم آپ سبحان اللہ کہیں گی، آپ ہر وقت کہیں گی، ہر وقت کوئی قید نہیں ہے، لیکن اس وقت کے لیے خاص یہ ہے کہ اگر آپ نے 100 اونٹ صدقہ کرنے ہیں اور آپ کے پاس 100 اونٹ نہیں ہے، اور آپ نے اس وقت تو اونٹ سب سے قیمتی چیز تھا نا، تو 100 اونٹ اگر آپ نے صدقہ کرنے ہیں روزانہ تو آپ نے صبح صادق سے پہلے سبحان اللہ 100 دفعہ، اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، تو پھر یہ ہے کہ آپ کے 100 اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی جو ہماری آج کا ٹاپک ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب یہ جو آخری لفظ ہے نا انی کنت من الظالمین، یہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو اللہ نے بتا تو دیا کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ پاک رہو، اپنی پاکی کا خیال رکھو، اپنے وضو کا خیال رکھو، اور توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ استغفار کرتے رہو۔ اللہ کا توبہ کرنے والے انسان سے جو خوشی کا اظہار ہے، اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ، کہ جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو پا لینے کے وقت خوش ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی کسی کی سواری گم جائے اور کوئی کہیں اکیلا پھنسا ہوا ہو جنگل میں یا صحرا میں، اور کسی کی سواری گم جائے تو اس کے لیے کتنی مشکل ہے، اس کے لیے تو موت ہے نا، وہ کیسے نکلے گا اس صحرا سے جس کی سواری کھو گئی، اور جب اس کی سواری اس کو مل جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا، توبہ کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں زمین سے لے کر، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تم کو معاف کر دے گا، سنن ابی ماجہ سے۔ اور گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ استغفار جو ہے وہ اور توبہ یہ گناہوں کا علاج ہے، میڈیسن ہے، یہ آپ نے کر لیا علاج تو آپ کے گناہ مٹ گئے۔ اس دعا، یہ جو دعا ہے، اس دعا سے حاصل ہونے والے جو فائدے ہیں، اس دعا میں کیا ہے، یہ جو ہماری آج کا ٹاپک ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا میں جامع آداب اور پاکیزہ کلمات ہیں۔ دیکھیں نا کتنے چنے چنائے اس کے اندر الفاظ ہیں، اور ان کے بہت زیادہ فائدے کہ کچھ طلب کرنے کے بجائے اشارہ جو ہے اشارتاً دعا کا جواز، جیسا کہ اس دعا میں واضح کیا گیا ہے، اور دعا کے آداب اور
قبولیت کے اسباب کے ساتھ دعا مانگی گئی اور جامع الفاظ ہیں، تو بندے کو بھی بہت اپنی دعاؤں میں، اپنی پریشانی اور غموں میں اور اپنی مصیبتوں کے وقت اس دعا کو، خاص طور پر یہ جو آج ہمارے ٹاپک میں ہے، اس دعا کو کثرت سے اختیار کرنا چاہیے، کثرت سے اپنے مطلب اس کے مطابق کہ آپ کتنا اس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر کیونکہ دعا میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، پھر تسبیح ہے، تو تسبیح تکلیفوں اور نجات سے پریشانی کا باعث ہے. لیکن اسپیسیفک اس کے اندر وہ والا لفظ نہیں کہا یونس علیہ السلام نے کہ اللہ میں پھنسا پڑا ہوں یہاں مچھلی کے پیٹ میں، مجھے نکال. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی پریشانی دور کر دی، اور انہوں نے توحید اور ایمان اور گناہوں کا اعتراف اور دنیا اور آخرت کی ہلاکتوں سے بچنے کا سبب ہے نا. یعنی کہ جیسے انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں نے مجھ سے یہ ہو گیا یا ظلم ہو گیا خود پر، تو اس میں ساری چیزیں آ گئی نا. کیونکہ جب انسانوں پر بھی ہو جاتا ہے نا کچھ ایسا، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے. یہ جو توبہ کی میں باتیں کر رہی ہوں اور تسبیح کی میں باتیں کر رہی ہوں، تو اور اس دعا کے ساتھ جوڑ رہی ہوں بات کو، تو اس میں اندر بات یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر انسان گناہ کرتے ہیں نا، تو پھر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو پھر اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے کا راستہ یہ بتایا کہ اپنے گناہ کا اقرار کرو، اور گناہ کی وجہ سے نعمتیں جو ہوتی ہیں نا زوال پذیر ہوتی ہیں، اور عذاب آتا ہے، عذاب کے حصول کا سبب بن جاتی ہے. تو گناہ نعمتوں کے زوال اور عذابوں کے آنے کے سبب میں سے ایک بڑا سبب ہے. تو اللہ سے بہت زیادہ حسن ظن رکھنا چاہیے. اللہ کے حق میں کوتاہی کے سبب مصائب جو آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے پھر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کو ہر نقص اور عیب سے پاک قرار دے کر اور پھر اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگ کر اس کی مدد مانگنی چاہیے. مخلوقات کوئی بھی مقام یا مرتبہ حاصل کر لے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محتاج ہے. کتنے ہی آپ بڑے ہو جائیں، کتنا ہی اللہ آپ کو نوازے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہماری ساری ضروریات کو ہر مشکل سے ہمیں نکالتا ہے. تو رنج و غم کو یہ دور کرنے کی دعا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے دعا ہے. انسان دیکھیں اللہ کا محتاج ہے. سورہ فاتر کی آیت نمبر 15 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ ہی سب کے لیے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 116. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے خود سورہ آل عمران کی 189 میں فرما دیا آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز پر بہترین پوری قدرت رکھتا ہے. تو جب یہ سب باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رنج و غم بھی تو وہی دور کرنے والا ہے نا، بھلائی پہنچانے اور تکلیف ہٹانے پر قادر ہے. یہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 17 میں بتا دیا اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یعنی چاہے تو اللہ ہر بھلائی پہنچانے پر اللہ ہی قدرت رکھتا ہے. اس بات کے اندر بھی دو باتیں ہیں، اس بات کے اندر دو باتیں ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی تکلیف آپ تک نہیں پہنچ سکتی، اللہ نہ چاہے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ چاہے تو ہر فائدہ دے سکتا ہے، یا اللہ قادر ہے، کوئی دوسرا اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ آپ کو تکلیف دے یا آپ کی کوئی تکلیف دور کرے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ سے اپنے غم کا اظہار کرنا چاہیے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 سے 86 تک جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی، اس سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو کہا کہ اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی سے اپنے غم کا اظہار کرو. کس موقع پر؟ یعقوب علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ یوسف علیہ السلام کے والد. اور جب یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے تو اسی میں سے میں آپ کو سیدھا بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 84 سے 86 میں فرمایا یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف. ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئی تھی، وہ بھائی ان کو کنویں میں پھینک آئے تھے نا، تو پھر ان کی آنکھیں بے نور ہو گئی تھی اور وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے. یہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے تاکہ آپ اپنے غم میں گھلا کے خود کو ہلاک کریں گے کیا، ہلاک ہو جائیں گے کیا؟ تو یعقوب نے جواب دیا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ کی طرف سے میں کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے. وقت کے نبی تھے وہ، اور تو روتے رہتے تھے نا بیٹے کی یاد میں. تو دوسرے بیٹوں نے کہا کہ آپ تو خود کو اس غم میں گھلا ہی دیں گے، یعنی اب چھوڑیں بھول جائیں، اب ہو گیا جو تو اللہ کے نبی نے یعقوب علیہ السلام جواب دیا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنا غم اللہ کے آگے بیان کرتا ہوں.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں ہم تک پہنچائی کہ اس سے بڑا کیا غم ہوگا کہ بچہ ان کا اتنا پیارا اور اتنا لاڈلا اور اتنا حسین اپنے سگے بھائی یعنی ان کے اپنے سگے بیٹے ان کو جنگل میں اندھے کنویں میں پھینک کر آ گئے اور آ کے کہہ دیا کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا. اب کیا کرے باپ بیچارہ, کہاں جائے؟ تو پھر انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا, انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کیا, دنیا کو روک روک کر کچھ نہیں بتایا کہ یہ دیکھو میرے بیٹوں نے یہ کر دیا, دیکھو میرے بیٹے ایسے ہیں. انہوں نے صبر کر لیا اور یہ کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. تو یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ کبھی کوئی مشکل پریشانی اور غم ہو تو اللہ کے سوا کسی سے نہ کہو, کہو تو پھر اللہ سے کہو. کیوں؟ کیونکہ وہی قادر ہے, وہی اس مصیبت سے نکالے گا. اللہ کی طرف بڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. نوٹ کیجئے گا, بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ نبی کریم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں, جو میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتے ہیں میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرتے ہیں تو میں اسے اس سے زیادہ بھری بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. کون سی؟ فرشتوں کی. اور اگر وہ میری طرف یعنی بندہ میری طرف ایک بالش آئے تو میں اس کی جانب ایک گز نزدیک ہو جاتا ہوں. اگر وہ مجھ سے ایک گز قریب ہو تو میں اس سے 2 گز نزدیک ہو جاتا ہوں. اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں. اللہ اکبر. تو ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے, اللہ سے ہر حال میں راضی ہونا چاہیے, اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ ہمیں پکارتا ہے, اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے, اور ہم سے بہترین محفل فرشتوں میں ہمارا اب ذکر کرتا ہے. اگر ہم تنہائی میں کرتے ہیں تو اللہ بھی تنہائی میں یاد کرتا ہے. اور یہاں گمان کی ذکر ہے. عموماً جو لوگ ہیں نا بڑے بدگمان رہتے ہیں, بھائی اب نہیں میرا تو یہ کام ہوگا ہی نہیں, اب یہ تو خراب ہو گیا ہے, اب تو فلانے نے یہ کر دیا تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. عموماً کسی کی کہیں جگہ شادی ہو جائے, بس میرا تو نصیب پھوٹ گیا, اب میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا. مطلب اتنی بدگمان رہتے ہیں. کیوں؟ آپ کا رب نہیں ہے کیا؟ آپ کا رب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے, جو سب کچھ کر سکنے کی طاقت رکھتا ہے. آپ اسے پکارے, اس نے آپ کو کہا ہے, اس نے آپ کو حکم دیا, آپ کے نبی کریم نے آپ کو سمجھایا کیسے اپنے غموں سے نکلنا ہے, آپ کو طریقے بتائے. قرآن آپ کو کیا بتاتا ہے؟ جا بجا اللہ سے اچھا گمان رکھنا. اللہ نے اس مچھلی کے پیٹ کے اس سمندر کی گہرائیوں میں جہاں کوئی آواز سننے والا نہیں تھا, جہاں کوئی وہاں سے نکالنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا, مچھلی نگل کے اپنے پیٹ میں سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی تھی. جب اللہ کے بندے نے وہاں اللہ کو پکارا تو کیا اللہ نے اسے وہاں سے نہ نکالا؟ جب اللہ وہاں سے نکال سکتا ہے تو اس زمین کے اوپر جب بندوں کے ساتھ کوئی مشکل ہو تو کیا اللہ قدرت نہیں رکھتا؟ اللہ قدرت رکھتا ہے, اللہ قدرت رکھتا ہے. تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے, ہر حال میں اس سے راضی ہونا چاہیے, اس پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کو ہی پکارنا چاہیے. دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر میں لگا رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے. کون سا؟ اور وہ آخرت کا غم ہو. اللہ دنیا کے غموں سے کفایت کر دے گا. جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں, اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی پرواہ نہیں کرے گا. وہ دنیا کی کسی وادی میں ہلاک ہوتا ہے. یہ نبی کے الفاظ ہیں. اللہ اکبر. یہ دنیا کی پریشانیوں پہ پریشان رہنا نہیں چاہیے. اس حدیث سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ دنیا کی پریشانیوں میں پریشان ہو کر خود کو کھلانا نہیں چاہیے. غم اگر ہے تو وہ غم آخرت ہونا چاہیے. جس کو غم آخرت لگ گیا, جس کو غم آخرت کی فکر لگ گئی, وہ اللہ اس کو اس دنیا کے غموں سے خود ہی کفایت دے دے گا. اور جو دنیا میں ہی پڑا رہا, اپنی انہی مشکلوں کو روتا گاتا رہا, اسی کا ذکر کرتا رہا, اللہ کا ذکر بھلا دیا اس نے, اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیا اس نے, امید کا دامن چھوڑ دیا, پھر اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے حال پہ کہ جاؤ کر لو جو کرنا ہے تم نے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو دیکھیے کہ اللہ اجر پہ جو ہے نا نظر رکھنا چاہیے. تو مومن کی جو ہے نا مسلسل آزمائش ہوتی رہتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور عورت کی مسلسل ایک پریشانی ہوگی, وہ ٹھیک ہو گئی, کسی اور میں مبتلا. مومن, یہ نبی کے الفاظ ہی بتا دیتی ہوں کہ مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانی آتی رہتی ہے, پریشانیاں آتی رہتی ہیں, یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں
رہتا. آپ دیکھیں کس قدر بہترین یہ ہے نبی کریم کی یہ فرمان کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا بعض لوگوں کو مختلف پریشانی ہوتی ہے, بعض لوگوں کو اولاد کی طرف سے, بعض کے پاس مال نہیں, بعض کے پاس اولاد نہیں, بعض کے پاس اولاد ہے تو وہ فرما بردار نہیں, کوئی تنگ کرتے ہیں بچے, کسی کو جسمانی پریشانی ہے, کوئی صحت کے ایشوز ہے. ہر عورت اور ہر مرد کو جب نبی نے فرما دیا کہ کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہے گی, تو آپ یہ نہ سوچیں اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو یہ نہ سوچیں کہ دوسرے سارے تو ٹھیک ہے, سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ اکا دکا, کسی کے ساتھ کچھ اور کسی کے ساتھ کچھ, کسی ایک نہ ایک پریشانی لگی رہے گی. کیوں؟ اللہ مومن کو مسلسل اس دنیا میں آزمائش میں رکھتا ہے, یہ میرے نبی کا فرمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کے گناہ باقی نہیں چھوڑتا, اور گناہ مٹتے رہتے ہیں. وہ اس پریشانی میں رہتا ہے نا, اور گناہ مٹتے رہتے ہیں اس حال میں کہ پھر وہ جا کے جب اللہ سے ملتا ہے ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا, ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا. تو جب اللہ سے ملتا ہے تو اتنا پاک صاف ہو کے ملتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس جو دنیا میں آزمائش میں مبتلا رکھتے ہیں نا گناہ دھونے کے لیے. تو آپ یہ دیکھیے یہ جو مشکلیں آتی ہیں نا, یہ جو پریشانیاں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, ان سے دل چھوٹا نہ کیجیے. یہ میرے نبی نے فرما دیا نا کہ آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہ سوچیں کہ یہ مشکل ختم ہو گئی تو بس اب دنیا راحت ہو گئی. نہیں, ایک کے بعد ایک ہو سکتی ہے, کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ, کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے نا مسلسل. اور جتنی بڑی مصیبت آئے گی اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. یہ نبی کریم کے الفاظ ہیں, جتنی مصیبت بڑی ہوگی اتنا ہی اجر بڑا ہوگا. جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو کبھی بھی آزمائش آئے تو جان جائیں کہ مصیبت بڑی آ گئی تو اللہ اجر بھی بڑا دیں گے. مومن کے لیے ہر غم, ہر تکلیف اور ڈپریشن جو کوئی بھی ہے, جو کچھ بھی ہے, وہ باعث اجر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کے لیے جب بھی کوئی تکلیف یا ایذا, بیماری, رنج, کوئی کسی قسم کی فکر ہو تو اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے اس کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ جو چوٹ بھی اسے پہنچتی ہے یا اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو یہ اس کی طرف سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. یہ صحیح مسلم سے. تو آپ یہ دیکھیے کہ چھوٹی سی چھوٹی ایک کانٹے کا چبھن جو ہے مومن کے لیے تو وہ بھی فائدہ مند ہے. تو کرنا کیا چاہیے, جو ہماری مشغولیت ہے نا مثبت پازیٹیو مشغولیت کو اپنانا چاہیے, اچھے کاموں میں مصروف ہونا چاہیے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں, جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال جو ہیں وہ یہ ہیں. نوٹ کر لیں, کسی مسلمان کو خوش کرنا. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, بس دوسروں کو تنگ کرنے پہ تلے رہتے ہیں لوگ. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے ہاں, یہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال کسی مسلمان کو خوش کرنا, یا اس سے کوئی تکلیف دور کرنا, یا اس کا قرضہ چکانا, یا اسے کھانا کھلانا, اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر. اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اور اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا اللہ تعالیٰ. یہ دیکھیے نبی کے فرمان آتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ مسلمان کو خوش کرو, تکلیف کو دور کرو, اس کا قرضہ چکاؤ, اسے کھانا کھلاؤ. اور نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے, مسجد نبوی اور اعتکاف جیسی عبادت کا نام لیا ہے کہ اس کے اندر اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے, زیادہ محبوب ہے مجھے کہ آپ اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑیں. اللہ اکبر. آپ اس چاہے آپ اپنے بدن سے یا چاہے اپنے جسم سے یا اپنے روپے پیسے سے اپنے کسی بندے کی, اللہ کی کسی بندے کی تکلیف دور کریں. تو اللہ کو یہ اتنا پسند ہے کہ آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اعتکاف کیا اور غصہ آئے اور غصے کو روک لیا. اور اللہ تعالیٰ روز قیامت, جس نے اس دنیا میں اپنے غصے کو روک لیا اور اپنے غصے پر پردہ ڈالا, اللہ روز قیامت اس کی خامیوں, اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. اللہ اکبر. کتنا اجر و ثواب ہے. اور دوسروں کی پریشانی دور کرنا اپنی پریشانی کا حل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. اور یہ جو بھائی ہے نا, یہ مطلب ایک مسلمان کے لیے یہ الفاظ کہے گا. تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں, اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے. سورہ رات آیت نمبر 28 سن لو, اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا دل میرا بہت پریشان ہے, تو دل کو اطمینان صرف اللہ کا ذکر ہی دیتا ہے. اللہ کا ذکر زندگی دیتا ہے, ذکر سے قوت ملتی ہے. اللہ کا ذکر پریشانی سے نجات کا باعث بنتا ہے, شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے اللہ کا ذکر. اور ذکر کے کچھ فائدے ہیں, ڈیٹیل ہو جائے گی, ٹائم کم ہے, انشاءاللہ میں ذکر کے مزید
مزید ذکر کے ٹاپک پہ میں بہت کچھ پہلے بھی بتا چکی ہوں اور دوبارہ بھی ہم ذکر کے ٹاپک پہ اس کو لیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ نماز سے بھی آپ مدد لیں. خوف اور غم جو ہے دور ہوتا ہے. نماز اللہ کے قریب ہونے، یہ ذکر ہے نا، تو نماز اللہ کے قریب ہونے کا بھی بہترین ذریعہ ہے. پھر غم اور پریشانی میں نماز کا سہارا لینا ہے. نمازوں کی حفاظت کے لیے اللہ، نمازوں کی حفاظت جو کرتے ہیں انہیں اللہ کی حفاظت ملتی ہے. خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. پھر چاشت کی 4 رکعت پڑھنا دن بھر کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ہر کسی کی بھی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ہو تو اس مصیبت کو یاد کریں جس میں یونس علیہ السلام مبتلا ہوئے. اور پھر جو اللہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو محفوظ رکھتا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں تاکہ آپ کی نعمتیں محفوظ رہیں. اور ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. اس نیچے والے کو دیکھنے سے اپنی نعمتیں نظر آئیں گی. اور اپنے اگر کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی زندگی میں کمی ہو تو اپنے سے اوپر والوں کو نہیں کہ اس کے پاس تو فلاں چیزیں ہیں میرے پاس یہ نہیں. نیچے والے کو دیکھیں اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے. کتنا اچھا لگے گا آپ کو. تو انبیاء کی مشکلات کو دیکھیں، انبیاء کی تکلیفوں کو دیکھیں اور پھر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کتنے درجے بلند کیے. تو غم اور پریشانی کے وقت دعا بھی مانگیں. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتی. اللہ اکبر. کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی غم ہو، اپنے رب کو پکاریں، اسی سے دعا کریں. کرب کے وقت، گھبراہٹ کے وقت، ہر وقت کوئی بھی مشکل پریشانی ہو اللہ کو پکاریں. دنیا کے غم ہلکے کرنے کے لیے بھی اللہ کو پکاریں. یونس علیہ السلام کی دعا کثرت سے پڑھیں. مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور سچے دل سے رجوع کریں جیسے یونس نے سچے دل سے رجوع کیا تھا. اور اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتی ہوئی، خلاصہ بیان کر رہی ہوں آخر میں، کہ جیسے یونس علیہ السلام نے اپنے گناہ اور غلطی کا اعتراف کیا، اسی طرح اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں. اللہ سے اچھی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے غم، دکھ، پریشانیاں، مشکلات دور فرمائے. اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا. آپ اس ارادے اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آیت کریمہ ہے آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.